آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ میر رضا علی قتل کیس کے دوران پولیس اور میڈیکو لیگل شعبے کے غفلت آمیز رویے کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن ہم کوئی کیس کی انکوائری کے لیے جو انویسٹیگیشن کے لیے بنایا وہ تو پولیس کا کام ہے اور اس کے لیے، لیکن اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کوتاہیاں تو انویسٹیگیشن میں نہیں آئیں گی نا۔ ان کوتاہیوں کے لیے، چاہے وہ کوتاہیاں پولیس سے ہوئی ہیں، میں تو بڑی کلیئرلی کہتا ہوں، یہاں آپ کے جو ہمارا میڈیکل لیگل سیکشن ہے اس میں ہوئی ہیں، ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں تھوڑی سی، اور میں بھی ان کوتاہیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت کہیں گے جی خود ہی ان کے ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ خود ہی منصف بنے، تو اس لیے ہمارا خیال تھا ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ جوڈیشل کمیشن ان کوتاہیوں کا ہمیں بتائے، چاہے وہ پولیس نے جو کی ہیں تاکہ ہم بہتر ان کو کر سکیں۔ یہاں میڈیکل لیگل سیکشن میں جو ہوئی ہیں اگلے دن، بلکہ اسی رات لیٹ، مجھے اگلے دن صبح پتہ چلا، فیملی نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان فیملی کا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو گفتگو کا ٹکڑا ہم نے چلایا، اس سے یہ چیز واضح نہیں ہو رہی کہ حکومت واقعی ایک الگ سے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہ رہی ہے پولیس اور میڈیکل لیگل شعبے کے غفلت آمیز رویے کا جائزہ لینے یا اسے درست کرنے کے لیے، یا یہ تجویز اب متاثرہ خاندان کے کہنے پہ سائیڈ لائن کر دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت اس بارے میں اگلے ایک آدھ دن میں کلیئرلی ہمیں کچھ بتا سکے۔ اس دوران ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی عامر فاروق کی سربراہی میں قائم تفتیشی کمیٹی میں مقتول میر رضا علی کے خاندان کی خواہش کے مطابق 2 اضافی افسروں یعنی ڈی ایس پی سراج لاشاری اور انسپیکٹر محمد علی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ڈی این اے رپورٹ سے تصدیق ہوئی ہے کہ لاش میر رضا علی کی ہی ہے۔ کیمیکل رپورٹ کے مطابق خون میں جسم سن کرنے کی دوا اور پین کلرز کے آثار اور قمیص پہ تیزاب کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پشت پر گولی مارے جانے کا بھی واضح ثبوت ہے، جبکہ پہلی متنازع پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گولی سامنے سے سینے میں مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اعلیٰ پولیس حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں غفلت برتی گئی۔ خودکشی کا امکان مسترد ہونے کے بعد ایف آئی آر میں اب قتل کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ گلستان جوہر کے مختلف حصوں کی جیو فینسنگ کی جائے تاکہ قتل کی واردات کے اوقات میں آس پاس کے علاقوں کی کالز کی چھان بین ہو سکے۔ متاثرہ خاندان کے وکیل جبران ناصر نے الزام لگایا ہے کہ قتل کے بعد ایک پولیس افسر نے اہل خانہ سے ڈیٹا حاصل کرنے کا کہہ کے مقتول علی رضا کی سمارٹ واچ بلا رسید رکھ لی اور اس میں موجود مبینہ معلومات بقول ان کے میڈیا سے بھی شیئر کی گئیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، بلائنڈ مرڈر ہے، موبائل سے سب ڈیلیٹ ہو چکا ہے، گھر پہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے گیا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا، ایک واحد اپنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ چھوڑ گیا جو موبائل سے کنیکٹڈ ہے، جو اس کی سمارٹ واچ ہے، کہ شاید اس سے کوئی پتہ لگ جائے۔ کتنی اہم چیز ہوگی، سوئم کے دن آ کے وہ سمارٹ واچ خاندان سے لی گئی۔ آج نئی تفتیشی افسر کے ایس ایس پی علی رضا نے خاندان کے سامنے ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو کو فون کیا کہ جی کچھ پاسورڈ وغیرہ بہن کے پاس ہیں، ہمیں یہ گھڑی دے دیں، ہم یہاں این سی سی اے فورینسک سائنس لیب آئے ہیں، ان کو دیں گے، یہ کھولیں گے بہن کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ پراپر کام تھوڑا ہو جائے۔ تو اور چونکہ کہا این سی سی آئی نے ہم ایسے تو کوئی پراپرٹی سیز جو ہوئی بھی ریسیو نہیں کریں گے، ہمیں تو میمو چاہیے کہ جی سیل کی تھی آئیو نے، اب ہم لے رہے ہیں۔ تو سمیع اللہ سومرو بولتے ہیں پریشان نہ ہو، وہ تو انوفیشلی رکھی ہے، اس کا میمو ہی نہیں بنا۔ 8 دن سے ایس ایس پی ایس آئی یو اپنی جیب میں سمارٹ واچ قتل کا سب سے اہم ایویڈنس لے کے گھوم رہے ہیں، اور اس میں سے چیزیں نکال کے آپ میڈیا کو دے رہے ہیں، اور کیا آپ میڈیا نے نشر نہیں کی؟ تو 10 دن میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا مین ایویڈنس کا، اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اس میں لاس آنے کے لیے، اس میں کرپشن کرنے کے لیے۔ یہ کرمنل کنڈکٹ ہے یا صرف لاپرواہی ہے سمیع اللہ سومرو کی، یا کسی کو بچانے کے لیے کیا گیا؟ جی شاہ زیب، آپ نے جو کچھ بھی سنا، کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں آپ؟ تو وسعت آج یہ بھی خبر آ گئی کہ
میر رضا کا جو پہلا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، جن ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، محمد شیخ ان کا نام، میڈیکو لیگل آفیسر، انہیں آج اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور یہ گورنمنٹ اب یہ بات مان رہی ہے، آئی جی بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ بہت ہی سیریس نوعیت کی کوتاہیاں اور نالائکیاں ہوئی ہیں ابتدائی تفتیش میں. میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو ایک لحاظ سے دیر آئے درست آئے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ فیملی کا ایک جو انہوں نے سٹانس لیا، جو ان کے وکیل ہیں جبران نے، کراچی کے شہریوں نے، ہمارے یہاں میڈیا نے جو جس طرح سے اس ایشو کو پبلک انٹرسٹ کو اٹھایا ہے، اسی کی میرا بلیف ہے کہ مجبور ہوئی ہے کہ اپنی روایتی ان کی کارروائی ہوتی ہے اس سے وہ ہٹ کے اور اب ایسی ٹیم آئیں اس طرح سے انویسٹیگیٹ کریں کہ فیملی کا کچھ اعتماد اس پر بحال ہو. ایک اور اسپیکٹ جو اس پورے معاملے کا ہے، جو میں نوٹ کر رہا ہوں میں پچھلے چند دنوں سے، جو بہت ہی افسوسناک ہے، وہ یہ کہ میں نے دیکھا، ٹھیک ہے کراچی کی ایک انسانی حقیقتیں ہیں، لیکن ہر معاملے کو اینک سے دیکھنا، اس تعصب کی نظر سے دیکھنا ایک ہمارا بڑا المیہ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا ہمارے کئی سندھی بولنے والے صحافی جو ہیں وہ گورنمنٹ کے دفاع میں نکل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ سندھی افسران تھے اس لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ دیکھیں، جب پولیس والا ہوتا ہے یا سرکاری ملازم ہوتا ہے، بیوروکریٹ ہوتا ہے، جب وہ ایک فرسودہ نظام کا حصہ ہے، ایک دقیانوسی نظام کا حصہ ہے جو انکمپلیٹ نظام ہے، تو یہ بہت کم فرق پڑتا ہے کہ وہ زبان کیا ہے، وہ کسی شہر کا پیدا ہوا ہے یا کسی سندھ کے اور کا پیدا ہوا ہے. تو حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے ہمارے لسانی تعصب رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو اس رائے میں اس پورے معاملے کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایک نوجوان کے ساتھ ایک ناانصافی ہے، ایک فیملی کے ساتھ ہے، جس میں ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس نے خود کو ایکسپوز کیا کہ کس طرح ایک موت کو انہوں نے سب سے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خودکشی ہے when there wasn't even enough evidence. تو تھوڑا سا ہمیں ایک کمپیشن کے ساتھ، ایمپتھی کے ساتھ اس ایشو کو دیکھنا ہوگا. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ اس زبان کیا بولنے والا ہے افسر یا کیا ایجنڈا ہے. دس از پیورلی اباؤٹ گورننس، اباؤٹ پولیسنگ، اباؤٹ جسٹس فار دس فیملی. زبردست. اس دوران جیسا کہ آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم ہوگا کہ سائبر کرائمز میں نگاہ رکھنے والے وفاقی ادارے NCCIA نے صوبائی وزیر شرجیل میمن کی شکایت پہ 4 افراد کو کل اپنے دفتر پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی متنازع پوسٹیں شائع یا شیئر ہوئیں جن میں الزام لگایا گیا کہ جس گیسٹ ہاؤس میں میر رضا علی کا قتل ہوا اس کا گیسٹ ہاؤس کا تعلق وزیر موصوف یا ان کے صاحبزادے سے ہے، جو قتل کے بعد لندن فرار ہو گئے ہیں. شرجیل میمن نے سوشل میڈیا پہ اس مہم کو کردار کشی کی منصوبہ بند کوشش قرار دے کے اس کے سورسز تک پہنچنے کے لیے NCCIA سے رجوع کیا ہے. سسٹم جو ہے کئی دن پہلے نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ اعلان کر چکے ہیں کہ کولیپس ہو چکا ہے. اس کی ایک جھلک ابھی آپ کو اس کیس میں بھی ملی ہوگی. اگلا جو ایپیسوڈ آنے والا ہے یا جو حصہ آنے والا ہے پروگرام کا، اس میں آپ کو مزید جھلک ملے گی کہ سسٹم کتنا کولیپس ہوا ہے. صرف C کولیپس ہوئی ہے، O کولیپس ہوا ہے، یا پورے لنک کے ساتھ سسٹم کولیپس ہوا ہے. ایک وقفہ لے لیں.